شام کے وقت حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش۔ یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، دونوں ایک کونے میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میرے بھائی سعد، پہلے آپ ایک دعا مانگیں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہنا۔ اور پھر ان دو صحابہ نے وہ خوبصورت دعائیں مانگی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگ بڑی بڑی اعلیٰ دعائیں مانگتے ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں، مگر حضور کے ان دو صحابہ نے جو دعائیں مانگی ہیں نا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ رزق میں برکت دے دے، یا اللہ اولاد کی نعمت عطا کر دے، یا اللہ لمبی زندگی دے دے، یا اللہ بیماریوں کو دور کر دے۔ اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے دعائیں، مگر شاید ہم نے کبھی یہ دعا بھی مانگی ہو کہ اے باری تعالیٰ مجھے جہاد کا موقع بھی عطا کر، اے باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت بھی عطا کر، اے باری تعالیٰ مجھے زندگی میں ایک دفعہ تو موقع ملے کہ میں بھی تیرے نبی کے دین کا نام اونچا کرنے کے لیے جہاد کا جذبہ لے کر نکلوں۔ مگر افسوس ہماری دعاؤں میں اس طرح کے الفاظ شامل نہیں ہوتے۔ مگر حضور کے ان دو صحابہ کی دعائیں سنیں۔ حضرت سعد دعا مانگتے ہیں اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ کل جب میدان کار ساز اپنے عروج کے اوپر ہو، تلواریں چل رہی ہوں، تیر آ رہے ہوں، نیزوں کے وار ہو رہے ہوں، تو اے باری تعالیٰ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے مقابل جو دشمن آئے وہ ماڑا دشمن نہ ہو، بڑا تگڑا دشمن ہو، وہ بڑا طاقتور پہلوان ہو، وہ بڑا تجربے کار فوجی ہو، میں اس کے ساتھ لڑوں، میں اس کے ساتھ جہاد کروں، کبھی میں اس کے اوپر تلوار سے حملہ کروں، کبھی وہ میرے اوپر حملہ کرے، کبھی میں اس کو نیچے گرا دوں، کبھی وہ مجھے نیچے گرا دے، اور بالآخر اے باری تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں اپنی تلوار سے اپنے دشمن کا کام تمام کر دوں، اور میں اپنے گھر میں واپس آؤں تو اے باری تعالیٰ میں غازی بن کے آؤں۔ یہ دعا کی حضرت سعد نے۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا، آمین کہا حضرت عبداللہ نے۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش کی باری تھی دعا مانگنے کی، اور اللہ اکبر کبیرہ جو انہوں نے دعا مانگی ہے آپ وہ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کل میدان جہاد میں میرے مد مقابل جو دشمن آئے لڑائی کرنے کے لیے وہ بڑا طاقتور دشمن ہو، بڑا بہادر ہو، بڑا دلیر ہو، بڑا شجاع ہو، کبھی وہ میرے اوپر حملہ کرے، کبھی میں اس کے اوپر حملہ کروں، کبھی وہ میرے اوپر تلوار چلائے، کبھی میں اس کے اوپر تلوار چلاؤں، کبھی میں اس کو نیچے گرا دوں، کبھی وہ مجھے نیچے گرا دے۔ اے باری تعالیٰ بالآخر میرا دشمن میرے اوپر غالب آ جائے اور اپنے تلوار کے حملے سے وہ مجھے قتل کر دے، اور اے باری تعالیٰ تو مجھے شہید کی موت عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگی حضرت عبداللہ نے، اور صرف یہی نہیں، آگے بھی سنیں دعا کا اگلا حصہ اس سے زیادہ فکر انگیز ہے ہمارے لیے۔ دعا مانگی اے باری تعالیٰ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا دشمن میرے سر سے میرے دونوں کان کاٹ کے علیحدہ کر دے، میرا دشمن میری ناک کاٹ کے علیحدہ کر دے، اور کل قیامت کے دن اٹھ کے جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو اسی حال میں آؤں، میرے کان بھی کٹے ہوں، میری ناک بھی کٹی ہو، میرے جسم سے خون رس رہا ہو، اور اے میرے مالک تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو اے باری تعالیٰ پھر میں تجھے بتاؤں کہ اے میرے مولا میں تیرے اور تیرے نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نکلا تھا، پس تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی جان تیرے قدموں پہ قربان کر دی ہے، میں نے اپنی جان تیری راہ پہ قربان کر دی۔ دیکھ تیرے دین کو اونچا کرنے کے لیے
دشمن نے میرے کان بھی کاٹ دیے، میری ناک بھی کاٹ دی، میں شہید بھی ہو گیا، اور اس وقت میرا رب مجھ سے کہے اے عبداللہ ہم تمہاری اس شہادت سے راضی ہیں، تم نے جو عمل کیا ہے ہم نے تمہارے اس عمل کو قبولیت کی سند عطا فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ دعا مانگی، حضرت سعد نے آمین کہا، یہ دونوں دعائیں ہو گئی، آمین بھی کہہ دیا صحابہ نے۔ کل صبح جب لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، حضرت سعد نے جو دعا مانگی تھی ان کے حق میں اسی طرح اللہ نے قبول کی، اور حضرت عبداللہ نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی عین اسی طرح قبول ہوئی کہ حضرت عبداللہ شہید بھی ہوتے ہیں، دشمن آپ کی ناک بھی کاٹتا ہے اور آپ کے کان بھی کاٹتا ہے۔ حضرت سعد نے جب اپنے بھائی کے جسم کو دیکھا تو کہا اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور سعد حضرت سعد کہنے لگے اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے زیادہ اچھی دعا تھی، تیری دعا میری دعا سے زیادہ بہتر دعا تھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر دلیری کے ساتھ اور کس قدر بہادری کے ساتھ اور کس قدر شجاع کے انداز میں اپنی جانوں کا نذرانہ رب کی بارگاہ